السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ سورۃ النحل کی آیات نمبر 71 تا 76 زیر موضوع ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے چند عقلی دلائل پیش فرمائے ہیں عقیدہ توحید کے اس بات پر اور شرکیات کے اگینسٹ۔ قرآن حکیم جہاں سے بھی اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، تو اس حقیقت کا شدت سے ادراک ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو ساری نوع انسانیت کے لیے کتاب رشد و ہدایت بنا کر بھیجا ہے، نازل کیا ہے، اور یہ کتاب حکیم حکمت، دانائی، بصیرت، عقل، لاجک پر مشتمل ہے۔ کوئی ذی شعور انسان، کوئی صاحب عقل شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن حکیم کا کوئی جملہ، کوئی آیت میری عقل کے مخالف ہے، فطرت انسانی کے منافی ہے، اور جو تاریخی انسانی حقائق مسلمات ہیں ان کے برعکس ہے۔ یہ دعویٰ کرنا این خیالست و محالست و جنون کے مترادف ہے۔ تو آئیے آج ان چند آیات کی اسٹڈی کریں جو عقل انسانی کو اپیل کر رہی ہیں اور انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہیں، بالخصوص اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شامل کرتے ہیں، اور اللہ کی الوہیت میں حجر، شجر، قبر، بتوں، اصنام، اوثان کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا ہے، ان کی عقلوں اور ان کے دلوں پر دستک دی ہے کہ اے وہ لوگوں جو میری بغاوت، سرکشی پر تلے ہو، مجھے معبود برحق تسلیم کرنے میں تم عار محسوس کرتے ہو، اپنی بکھری ہوئی اس دنیا میں ذرا غور و فکر کرو۔ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اس اللہ کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو جو تمہارا حقیقی خالق، مالک، رازق ہے، جو منعم حقیقی ہے، جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، جو بلند و بالا صفات سے متصف ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے پہلے
چند ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جس میں ہر انسان پل رہا ہے، جی رہا ہے، ان نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہے کہ اے انسان ذرا غور کر، تمہیں یہ نعمتیں کس نے عطا کی ہیں؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیں، ان کو دے دیں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصہ دار بن جائیں۔ تو کیا یہ اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ ایک عقلی مثال، اللہ رب العزت نے ایک انسان کو جو آزاد ہے اپنے تصرف میں، اپنے اختیار میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، اسے 1,00,000 روپیہ عطا کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ غلام ہیں، نوکر ہیں، اس کے ملازم ہیں، تو کیا یہ گوارا کرے گا کہ یہ سارا رزق اپنے ماتحت لوگوں کو دے دے؟ ہرگز نہیں۔ اور جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں معاشی مساوات کا، یہ دعویٰ نقل عقل، شریعت اور تاریخ انسانیت کے مخالف ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی نہیں معاشی مساوات ہو سکتی۔ یہ رزق میں تفاوت اللہ کی قدرت ہے، اس کی حکمت مشیت کے تابع ہے۔ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ پورے انسان مساوات میں برابر ہو جائیں، یہ وہمہ ہے، دھوکہ ہے۔ حقائق میں اس کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا، اور جنہوں نے یہ کاوش کوشش کی وہ ناکام ہوئے ہیں۔ تو یہ رزق میں تفاوت، عمر میں تفاوت، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی زکوٰۃ دینے والا ہے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے اپنی حکمت مشیت کے تحت لوگوں کو عطا کیا ہوا ہے۔ تو جو تم اللہ کا دیا ہوا مال اپنے نوکروں کو، غلاموں کو دینے پر تیار آمادہ نہیں ہو، تو پھر وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس کی مخلوق کو اس کے تصرف اور اختیار میں کیسے برابر کر سکتے ہو؟ کوئی مخلوق اللہ کی برابری کا، اللہ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اور نہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تنہا اللہ رب العزت صاحب تصرف ہے، تمام نعمتوں کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اور اللہ نے اپنی ایک اور بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا، تعارف کیا۔ جس قدر اللہ کا تعارف قلب و دماغ میں راسخ ہوگا، اسی قدر اللہ کی عبادت کرنے میں لذت حلاوت ملے گی۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس رب کو مان رہے ہیں، کس رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں، کس رب کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، کس رب کے لیے طواف کرتے ہیں۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہارے بیٹے پوتے عطا کیے، اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ انسان اپنی نجی
عائلی خاندانی زندگی پہ غور کر لے۔ اللہ رب العزت نے انسان کا جوڑا بنایا اس کی نسل سے، اس کی جنس سے، تاکہ انس اطمینان حاصل کر سکے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور سب سے پہلے ان کو جو نعمت دی بطور شریک حیات بیوی اماں حوا علیہ السلام، تاکہ ان کی وحشت ختم ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوڑے کے ساتھ رہنا یہ فطرتی امر ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ اور پھر جب شادی نکاح ہوتا ہے، بیٹے ملتے ہیں، اولاد ملتی ہے، پوتے ملتے ہیں۔ بیویوں سے اللہ نے کہا تمہیں اولاد دی، اس سے معلوم ہوا کہ بچے کی تولید اور تخلیق میں ماں کا نسبتاً حصہ زیادہ ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں ماں کے 3 درجے ہیں، باپ کا 1 درجہ ہے۔ اور پھر جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، بچوں کے بچے ملتے ہیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسییں، جو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنتی ہیں، جسے عام محاورے میں پروفٹ کہا جاتا ہے۔ اور یہ پوتے پوتیاں بچوں سے زیادہ پیار لیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے، اس کا ایک کرم ہے کہ انسان اس پہ ذرا غور کر لے۔ پھر فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ ہی زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ اولاد کے حوالے سے، محبت اولاد کے حوالے سے سیرت طیبہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سماعت فرما لیں۔ امام الرسل خاتم الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ سامنے سے آپ کا نواسا، جگر گوشہ فاطمہ بطول، جنت کا سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، بھاگتے ہوئے آئیں، ان کی قمیض میں ان کا پاؤں اٹک رہا ہے، آپ سے رہا نہیں گیا۔ آپ ممبر سے اترے، بچے کو سینے سے لگایا اور اس کو اپنے پاس بٹھایا، پیار کیا۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پدری، شفقت۔ اور فرمایا، دوسری حدیث میں ہے کہ یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کر۔ اور ایک اور حدیث میں حسنین سے، ان کے والدین سے، اہل بیت سے محبت کو ایمان کی نشانی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، اہل بیت سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی عقل کو ایک اور زاویہ سے جھنجھوڑا ہے کہ تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تمہاری پکار سننے پر قادر نہیں ہیں، تو اللہ کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑھا کرو، وہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بعض لوگ مشرکین اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے مثالیں دیتے ہیں،
کہ جس طرح ایک بادشاہ وزیروں کا محتاج ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں غیر اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس عقیدے، فکر و نظر کی تردید کی ہے۔ میں وہ ذات نہیں ہوں کہ تم مجھے انسانوں کی طرح مثالیں دے کر سمجھاؤ، پیش کرو۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ بادشاہوں کی طرح نہیں، بادشاہوں کا علم، تجربہ، انفارمیشن محدود ہے، اور اللہ کا علم واسع ہے، لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا قریب ہے، شارک سے بھی قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی الٹی سیدھے مثالیں دے کر پیش نہ کیا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا آخری دو آیتوں میں، اگر تم نے مثالیں ہی پیش کرنی ہے، مثالوں ہی سے سمجھنا ہے، تو پھر یہ سمجھو ایک وہ شخص جو کسی کا غلام ہے، کوئی کام کرنے پہ قادر نہیں ہے، بوجھ ہے، اور ایک وہ شخص جسے ہم نے رزق عطا کیا ہوا ہے، وہ اپنے رزق کے تصرف میں کامل اختیار کا مالک ہے، جہاں چاہے خرچ کر رہا ہے، پوشیدہ بھی، اعلانیہ بھی۔ کیا یہ دو انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی انسانوں میں تفاوت ہے، فرق ہے، تو وہ اللہ جو خالق مالک ہے اور اس کی مخلوق کے درمیان تم کیسے تشبیہ دیتے ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری مثال یوں دی کہ وہ آدمی ایک گونگا ہے، بہرا ہے، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور کوئی کام سلیقے طریقے سے کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جسے اللہ نے صلاحیت، اہلیت سے نوازا ہے، رزق عطا کیا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، راہ راست پر قائم ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھو، تمہارے انسانوں کے مزاجوں میں، عقلوں میں، اہلیت میں، صلاحیت میں تفاوت ہے، وہ یکساں نہیں ہو سکتے، تو پھر خالق اور مخلوق کے درمیان تم مساوات قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خاتمہ بالایمان ہوا، خاتمہ بالتوحید ہوا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا خاتمہ بالشرک ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر وفات دے۔ ہم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو زبان پہ کلمہ شہادت ہو، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندہ مومن کے زبان کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا ولک الحمد على كل حال ونعوذ باللہ من حال اہل الضلال واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الکبیر المتعال واشہد ان نبینا وسیدنا محمدا عبد اللہ ورسولہ کریم السجایا وشریف الخصال صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الاطہار وصحبہ الابرار والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل۔
وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. عباد الله، ما أجمل أن نعيش جميعا في هذه الساعات السعيدة المباركة مع كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فهذه وقفات مع هذه الآيات البينات الكريمات، وهي تعد على أصابع اليد الواحدة. بعد أن ذكر الله عز وجل عجائب أحوال الحيوانات وذكر بعده بعض عجائب أحوال الناس، فذكر مراتب عمر الإنسان وهي 4: سن النشوء والنماء يعني الطفولة، وسن الشباب، وسن الكهولة، وسن الشيخوخة، وذلك دليل على كمال قدرة الله عز وجل ووحدانيته. ثم ذكر تفاوت الناس في أرزاقهم كما قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وهي من قسمة الخلاق العظيم. ثم ذكر نعمة ثالثة ورابعة، وهي جعل الأزواج من جنس الذكور والرزق من الطيبات من نبات كالثمار والحبوب والأشربة. وتستمر هذه الآيات الكريمات في تعداد مظاهر قدرة الله وعظمته وألوهيته ونعمه. ومما يستفاد من هذه النصوص القرآنية البينة أن الله عز وجل هو المتصرف في شؤون الحياة، أن الله هو المتصرف في شؤون الإنسان من حياة أو موت، فهو خلقه وهو يتوفاه في أجل معين، وهو الذي يحميه من الأمراض والأسقام أو يرده إلى أرذل العمر حال الكبر، يعني أردأه وأوضعه، وهو الخرف ونقص القوة والعقل وسوء الفهم وقلة العلم، فيصبح كالصبي الذي لا عقل له ولا يعلم ما كان يعلم قبل من الأمور لفرط الكبر. ودلت الآية أيضا على تفاوت الناس في الأعمار، وهذا دليل على وجود إله عالم فاعل مختار، وعلى صحة البعث والقيام، لأن الانتقال من العدم إلى الوجود كالعودة إلى الوجود مرة أخرى. لله الحكمة البالغة في قسمة الأرزاق بين العباد، فجعل منهم الغني والفقير والمتوسط ليتكامل الكون ويتعايش الناس ويخدم بعضهم بعضا، ويحجب عن الإنسان انزلاقه في المعاصي والمنكرات. قال عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالآية دليل على أن التفاوت في الأرزاق كالتفاوت في الأعمار.
ومن نعمه سبحانه وتعالى إنجاب الذرية من بنين وبنات وحفدة أولاد البنين. ومن نعمه رزق الطيبات من الثمار والحبوب والحيوان وغير ذلك. وهذه الآية تومئ إلى ضرورة التعاون بين الأزواج والبنين والحفدة لأنهم أسرة واحدة. ومن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن الرجل يعين زوجته. روت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخسف النعل ويقم البيت ويخيط الثوب. ومن قدر على نفقة خادمة واحدة أو أكثر فعل على قدر الثروة والمنزلة. وهذا أمر متروك للعرف، فنساء الريف والأعراب والبادية يخدمن أزواجهن، ونساء المدن يعينهن الزوج أو يستأجر لهن الخادمة إذا كان من أهل ثروة. من حماقة المشركين وجهالتهم أنهم يعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع ولا تشفع، فلا تملك إمداد غيرها ولا أنفسها بالرزق من إنزال المطر وإنبات النبات، ولا يقدرون أي الأصنام على شيء. فلا تشبهوا بالله هذه الجمادات لأنه واحد قادر لا مثل له ليس كمثله وهو السميع البصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده عز وجل حمدا يتقرب به المؤمنون الموحدون، وأشكره سبحانه شكرا يلهج به المتقون المتبعون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، هدى به من الضلالة وبصر به من الغوايا، شرح الله صدره وأعلى ذكره ورفع قدره ووضع وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، أكمل به الدين وأتم به النعمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، الحق ما جاء به والدين ما شرعه، فنشهد الله الذي لا إله إلا هو على محبته صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على طريقته، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم اعلموا يا عباد الله إن الدعوة الإسلامية، إن الدعوة إلى الله عز وجل، إن الدعوة إلى شرع الله وإلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلب إنساني ومقصد شرعي ومظهر حضاري
وواجب ديني على كل مسلم. وما من أحد يدعي أنه من أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلا ويجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى على بصيرة وتفقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكما كان يدعو إلى الله تعالى على بصيرة قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا يمنعن أحدا ضيق نطاق عمله من القيام بالدعوة، لأن كل واحد من المسلمين مأمور بتبليغ ما يعرفه عن الإسلام، حتى ولو كانت دائرة معرفته عنه محصورة في آية واحدة. فقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. لا يترك أحد القيام بالدعوة إلى الله بحجة وجود خلل وتقصير فيه، بل يستمر في الدعوة إلى الله تعالى ويسعى إلى سد الخلل وتلافي التقصير، وذلك بالاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا خير مصداق لقوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقوله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عباد الله، صلوا وسلموا على نبيكم المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله عز وجل بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم استعملنا في الخير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بفضلك ورحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والغلا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق ولي أمرنا وجميع ولاة أمور المسلمين
لما تحبه وترضى وخذ بنواصيهم إلى البر والتقى وارزقهم البطانة الصالحة المخلصة التي تعينهم على الخير وترشدهم إلى الفضيلة والهدى. اللهم احفظ بلادنا وبلاد الحرمين الشريفين وبلاد جميع المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم انصر عساكر المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر لنا وترحمنا وترزقنا. أنت خير الغافرين وأنت أرحم الراحمين وأنت خير الرازقين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.